السلام علیکم ناظرین، میرا نام میراج عالم عزیزی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے ایڈیٹر کو۔ آج آپ لوگوں کے لیے ایسا ویڈیو لایا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور اس کے رسول میں ڈوب جائیں گے۔ تو چلیے اب ویڈیو کو کرتے ہیں اسٹارٹ۔ بھی کرے فجر کی 2 رکعات رزق کے کئی دروازے کھول دیتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور تم بستر پر ٹانگ پھیلا ہے سوئے ہوئے ہو اور پھر شام میں اٹھ کر بابا کے پاس جا کر کہتے ہو بندش ہے کسی نے باندھ کے رکھا ہے، تم نے خود اپنے اعمال سے باندھا ہوا ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر میں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ اپنی رحمت سے جس کے لیے دروازے کھولتا ہے کوئی اسے بند نہیں کر سکتا۔ یہ رب کا فرمان سنا رہا ہوں، وما یمسک فلا مرسل له من بعده، اور اللہ فرماتا ہے جس کے لیے اللہ روک دے کوئی طاقت اسے کھول نہیں سکتی۔ اللہ نے اگر بند کر دیا ہے تو کوئی نہیں کھولے گا۔ اب یہ رب تبارک و تعالیٰ کس کے لیے بند کرتا ہے کس کے لیے کھولتا ہے یہ اس کی شان ہے۔ لیکن ساتھ میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں، حضرت ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سفیان ثوری کا ایک قول ہے، قسوۃ القلوب عقوبۃ للعاصی، یہ گناہ کنٹینیو جو کر رہا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراضگی کی نشانی، سزا کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے، میرا گھر بار سب صحیح ہے ٹھیک ٹھاک ہے، تو فرمایا اس کی پہلی سزا تو یہ ہے عقوبۃ قسوۃ القلوب، یعنی جو کنٹینیو گناہ کرتا ہے رب تعالیٰ اس کا دل پتھر کی طرح بناتا ہے، سخت ہو جاتا ہے اس کا دل، نہ رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر اس کی کبھی آنکھیں بھیگتی ہوئی دکھتی ہیں، نہ عذاب قبر کا اسے خوف محسوس ہوتا ہے، نہ محشر کے دن کی فکر، نہ جہنم کے لپکتے ہوئے شعلوں سے اس کا دل دہلتا ہے، نہیں دل سخت ہو گیا ہے۔ گناہوں پر جو بندہ کنٹینیو اصرار کرتا جاتا ہے اس کا دل سخت کر دیا جاتا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے، غضبناک ہونے کی نشانی ہے۔ اور ایک نشانی یہ فرمائی ہے، تابعین نے فرمایا کہ اگر بندے کو عبادت کرنے میں مزہ نہیں آتا تو سمجھ لو کہ رب تعالیٰ اس سے ناراض ہے، توفیق چھین لیا۔ نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا، اور اگر وہ نماز کی اذان کی آواز سن کر کے بھی لاپرواہی برتتا ہے تو فرمایا گیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا رب اس سے راضی نہیں ہے۔ اور جس سے مولا راضی ہوتا ہے کڑاکے کی ٹھنڈیوں میں بھی اس کو بستر سے اٹھا کر اپنے دربار میں لاتا ہے۔ جس سے رب تبارک و تعالیٰ راضی ہے اس کو اپنے دربار میں لگائے رکھتا ہے، وہ رات ہو کہ دن ہو کہ صبح ہو کہ دوپہر ہو، وہ بندہ دوڑا ہوا رب تعالیٰ کے حضور پہنچ جاتا ہے۔ میرے عزیزو اپنی اپنی فکر کریں ہم کس کیٹیگری میں چل رہے ہیں۔ کہیں ایسی زندگی نہیں گزر رہی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی نہ ہو، ناراض ہو۔ پھر پوچھا گیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے تو پھر دولت کی ریل پیل گھر بار ساری چیزیں ہیں؟ فرمائے یہ بھی ایک نشانی اللہ کی ناراضگی کی کہ گناہ کنٹینیو ہونے کے باوجود اگر تمہارے مال میں کمی نہیں آ رہی ہے، روزانہ بڑھتا جا رہا ہے، تو خوف کھاؤ کہ اللہ بڑے عذاب کا تمہارے لیے تیاری فرما رہا ہے۔ آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا، سب کچھ دنیا میں دے دیا جائے گا اور تمہارے لیے بڑے عذاب کی تیاری ہو رہی ہے اگر گناہوں کی وجہ سے پکڑ نہیں ہوئی اور تمہارا مال اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بڑے عذاب کی تیاری ہے۔ عزیزان گرامی وقار، کوئی اس بات کے لیے خوشحال ہو کر کے نہ رہ جائے کہ میرا تو کچھ نہیں ہے، سب کچھ اچھا چل رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہوں، جھوٹ بھی بول رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، آنکھیں بھی بدکاری کر رہی ہیں، کچھ تو زنا میں بھی ہیں، کچھ ڈکیت میں بھی ہیں، چوری میں ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی بلاؤں میں مبتلا ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، دولت کی ریل پیل سب اچھا خاصا ہے، مال سب کچھ فراوانی ہے، تو یہ مت سمجھنا، قرآن کہتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ،
ایک جگہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اللہ فرماتا ہے جو لوگ ہم سے دور ہو رہے ہیں وہ یہ مت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ اچھا کر رہے ہیں، بلکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے انما نملی لہم، ہم ان کو ڈھیل اس لیے دے رہے تاکہ وہ اور گناہ کر لیں، لیزدادوا اسما، اور گناہ کر لیں. پھر ایک دن اچانک دردناک ذلت والا عذاب ہوگا، ذلت والا عذاب ہوگا. قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو اللہ کو بھول گئے. جو عبادت سے دور ہوتا ہے یہ اللہ کے غضب کی نشانی ہے، اللہ اس سے ناراض ہے. اگر عبادات میں نہیں آ پا رہا ہے، نمازیں اس کی کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہیں تو اللہ ناراض ہے اس سے. اور قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ حشر کی آخری آیتوں میں سے ہے، مشہور آیت، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، جو اللہ کو بھول گئے تھے ویسے مت بنو، ورنہ کیا ہوگا؟ رب فرماتا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ ان کو خود اپنے آپ کو بھلا دے گا. یعنی تمہیں ایسا بنا دیا جائے گا کہ تم کو خود یاد نہیں ہوگا تم کون ہو، بھول جاؤ گے. قیامت کے دن بھی ایسے بہت ہوں گے جن کو خود پتا نہیں ہوگا کہ کیا تھے، بلکہ مرنے کے وقت بھی کئی لوگ اپنا نام تک بھول جاتے ہیں. ان سے پوچھا جائے، اسی لیے تو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کر کے کلمہ پڑھتے رہو، ورنہ وہ بھولتا چلا جائے گا، بھولتا چلا جائے گا. ایسی کیفیت میں آتا ہے بندہ کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا اللہ ان کو بھلا دے گا خود کا، ان کی ذات ایسی بن جائے گی کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول چکے ہوں گے. عزیزان گرامی وقار، جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان کو چن چن کر کے دیکھو، کہیں میری زندگی میں آ تو نہیں گئی ہیں. دل کا سخت ہونا یہ بہت بڑی علامت ہے. اور دل سخت ہے یہ کیسے پتا چلے؟ فرمایا گیا کہ مسجد میں اگر زیادہ دیر بیٹھنے کی خواہش نہیں ہوتی ہے تو دل کالا ہے. اگر قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے تو دل سخت ہو چکا ہے. اٹھاؤ قرآن ہاتھ میں، دیکھو کتنی دیر پڑھ سکتے ہو، اور موبائل کو گھنٹوں چلا سکتے ہو. موبائل کی اسکرین پر تم آنکھیں جمائے بیٹھے رہتے ہو، جبکہ اسی موبائل میں قرآن بھی ہے لیکن وہ کھلتا نہیں ہے. اور قرآن اگر نہیں کھل پا رہا ہے تم سے، اور صفحہ دو صفحہ نہیں پڑھ پا رہے ہو، تو تمہارا دل کالا ہو چکا ہے، دل سخت ہے. یہ 3 علامتیں تو مشہور ہیں. فرمائی گئی کہ اور تیسری بات یہ ہے کہ تمہارے جیب میں پیسے ہو اور کوئی سائل اور فقیر آیا اور تم اس کے لیے صدقہ نہیں کر پا رہے ہو تو دل تمہارا پتھر ہو چکا ہے. یہ دل کے سختی کی علامت ہے. اور قسوۃ القلوب عقوبۃ للعاصی، یہ کہا گیا ہے دل کا سخت ہونا یہ تو رب کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے. گنہگار کی سزا یہاں سے شروع ہوتی ہے. اور پھر آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ دل سخت ہو گیا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کو ہلکے میں نہ لیں، ہلکے میں نہ لیں. فرمایا گیا کہ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو بندہ کفر تک بھی جا سکتا ہے، کفر تک بھی جا سکتا ہے. دل کی سختی اس کو کفر بھی لے جاتی ہے. بلکہ بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ جب بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے تو اس کے نزدیک ماں سے زنا بھی ہلکا لگتا ہے، بیٹی سے زنا بھی اس کے لیے ہلکی چیز ہے. دل سخت ہے تو جانوروں سے زیادہ ذلیل کام کرنے کو بھی آسان سمجھتا. دل کی سختی اس کو بھیانک گناہوں کی طرف لے جاتی ہے جس کی سوچ بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے میرے عزیزوں، وہ دل کی سختیاں آنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لیں، وہ رحمان کو راضی کر لیں. آج کے ان حالات کو دیکھ کر کے یہ سب محسوس ہونے لگتا ہے کہ کہیں رب ناراض تو نہیں ہے بندوں سے. دعائیں کثرت سے ہوتی ہیں، ہماری دعائیں کہاں جا رہی ہیں؟ اور ظالموں کا ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے. شرین اور فسادی لوگوں کو ہماری گردنوں پر حاکم بنایا گیا ہے. یہ سب رب تعالیٰ کے غضب کے علامات ہیں. اجتماعی توبہ ہو، اور توبہ کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں گال پہ ہم تھپڑ مار کر کے نکل جائیں. زندگی پر اس توبہ کے اثرات کا اظہار ہونا چاہیے. آج رات کو توبہ کیا ہے، رب تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کیا ہے تو کل اس کی زندگی میں تبدیلی تو آئے.
رات بھر توبہ کرتا رہا اور فجر میں سو رہا ہے تو کوئی تبدیلی نہیں آئی. یعنی تم نے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہی نہیں کیا ہے, نہ ہی تمہارے چال چلن میں کوئی فرق آیا. یہ توبہ نہیں ہے. تھپڑ تو 1000 بار مار لو, اس کو توبہ نہیں کہا جاتا. توبہ عزم مصمم کا نام ہے.